السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہیں؟ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج ہم وجہ الفواد یعنی معدہ کے درد کے بارے میں آپ سے مخاطب ہیں۔ معدہ کا درد کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، معدہ کا درد یہ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے کہ اس کا علاج اگر فوراً نہ کیا جائے تو یہ بگڑ کر اور بھی کئی مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ زیادہ دیر تک رہے تو معدہ میں زخم ہو جاتا ہے، اگر زخم پرانا ہو جائے تو بڑھ جاتا ہے، معدہ کی دیواروں میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ورم معدہ کی صورت میں معدہ کی لعاب دار جھلی پر ورم ہو جاتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ قبض الامراض ہے، یعنی قبض یا حسر۔ قبض امعائے غلاظ کے فعل کی کمی اور کوتاہی کا نام ہے۔ قبض طبی اصطلاح میں حسر کو کہتے ہیں۔ اس حالت میں آنتیں براز کو گرفت میں لے لیتی ہیں۔ قبض کی دو اقسام ہیں: دائمی قبض، عارضی یا اتفاقی قبض۔ دائمی قبض کسی آدمی کو جب مرض قبض ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، یعنی اس کا علاج معالجہ نہیں کرتا، تو یہ مرض پرانا ہونے پر دائمی ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ کھانا، بیٹھنا، گرم مسالہ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، عارضی یا اتفاقی قبض۔ قبض کی یہ حالت عارضی یا اتفاقی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز کھائی جائے جس سے یہ علامت ہو جاتی ہے۔ یہ بعض اوقات خود بخود رفع ہو جاتی ہے، یعنی یہ خود بخود چلی جاتی ہے یا فوراً تدارک کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کبھی بلغم کی کثرت یا دیگر عوارض سے انتڑیوں کی قوت دافع کمزور ہو جاتی ہے، یا پھر کبھی ثقیل دیر ہضم غذاؤں کے کثرت سے استعمال کرنے سے سدے بن جاتے ہیں جن کا اخراج پھر مشکل ہو جاتا ہے، یا اجابت کو روکنے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ دیر پخانہ روکنے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ براز مشکل سے خارج ہوتے ہیں، رفع حاجت کے وقت زیادہ تکلیف اور دیر سے نکلے گا، سر میں درد ہوگا، دل تیز دھڑکے گا۔ جب براز دیر تک آنتوں میں رکا رہے تو فضلہ تعفن پا کر شکم میں ریاء و نفخ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج ناظرین کیا ہے؟ قرص ملین، حب تنکار، روغن بادام وغیرہ دیں۔ روغن بادام دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آپ دودھ کا آدھا گلاس لیں، اس میں 2 چمچ آپ روغن بادام ڈالیں اور اس کو استعمال کریں۔ دودھ اگر موافق نہ ہو تو نیم گرم دودھ میں چھلکا اسبگول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو پینا، دودھ کا رات کو پینا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا سبب دیدان اما یعنی پیٹ کے کیڑے، کرم شکم، آنتوں کے چھوٹے کیڑے۔ دیدان اما سے مراد آنتوں میں پیدا ہونے والے کیڑے ہیں جو غلیظ غذاؤں کی عفونت یا بلغم کے متعفن ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے مختلف قسم کی امراض پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اپنی شکل مقام کی وجہ سے مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ کیڑوں کے نام 4 قسم کے ہوتے ہیں: کدو دانے، کینچوے، چنونے، کلابیا۔ کدو دانے حب القرا، یہ بالکل کدو دانے کی صورت منہ کی طرف سے بالکل باریک اور دم کی طرف سے موٹے سفید اور چپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ امعاء میں پائے جاتے ہیں، آنتوں میں۔ اس سے اعصاب کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے جنین گائے کے گوشت میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، کینچوے حیات، یہ خراطین کی طرح لمبے ہوتے ہیں۔ یہ امعاء علیہ یعنی اوپر کی آنت میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 6 تا 8 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ ان کی انعکاسی تاریخ سے اعصاب اور ہضم میں خرابیوں کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ قے کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ نمبر 3، چنونے، دود النال، دیدان صفار، یہ چھوٹے چھوٹے سفید دھاگے کی طرح باریک کرم ہوتے ہیں۔ یہ بڑی آنت میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی لمبائی 1/4 انچ ہوتی ہے۔ مقد سے خارج ہوتے ہیں۔
اس سے درد شکم اور بد ہضمی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 کلابیا، یہ نصف انچ لمبے ہوتے ہیں، یہ ایما سے خون چوستے ہیں، یہ چھوٹی آنت کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، اس سے کم بھوک، رنگت زرد، خرابی ہضم، درد معدہ، کمی حیض وغیرہ ہوتا ہے۔ اسباب اس کی ہیں: دیر ہضم، ثقیل غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا جیسے برگر یا ہوٹلنگ یا چٹ پٹی چیزیں، یہ پاپڑ وغیرہ، ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ ضعف ہضم یا مٹی کا کھانا، تخمہ میں بلغی رطوبت کا امعاء میں جمع ہونا، آنتوں میں ہضم کی خرابی کے باعث غیر ہضم غذا میں تعفن پیدا ہو کر کرموں کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ علامات اس کی ہیں: بد ہضمی، درد شکم، براز، مقعد میں خارش کا ہونا، مریض سوتے ہوئے دانت چباتا ہے، کھانے کے بعد جی متلانا، چہرہ زرد ہونا، منہ سے بدبو آنا، مرگی، بچہ کا ناک نوچنا، اگر آنت اور سینہ کی نالی کا منہ بند ہو جائے تو یرقان ہو جاتا ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، بچوں کا تشنج وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج آپ اطریفہ دیدان اس کو استعمال کرائیں۔ بچوں کو نارمل کھلانے سے کرم پیدا نہیں ہوتے۔ صفوف دیدان، اس کا نسخہ: برگ نیم آپ نے لینا ہے 1 تولہ، کمیلا آپ نے 1 تولہ لینا ہے، باؤ کمبا آپ نے 1 تولہ لینا ہے، حب النیل 1 تولہ لینا ہے، نر کچور 1 تولہ لینا ہے، اجوین دیسی 1 تولہ لینا ہے، پست تلخ 1 تولہ لینا ہے، سرخس 1 تولہ لینا ہے، بہو بڑن اس کا مغز آپ نے 1 تولہ لینا ہے، کلونجی 1 تولہ لینا ہے، پلاس پاپڑا آپ نے 1 تولہ لینا ہے، کوست شیریں آپ نے 1 تولہ لینا ہے، پودینہ 1 تولہ لینا ہے، مغز کرنجوا 1 تولہ لینا ہے، افسنتین آپ نے 1 تولہ لینی ہے، نمک توام 1 تولہ لینا ہے، ہلتیت آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ ہم وزن یعنی 1 تولہ سبھی ہم وزن لے کر ان کو صفوف بنا لیں اور آدھا چمچ صبح آدھا شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوا دینے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، حلوہ وغیرہ یا میٹھا دودھ یا میٹھا پانی استعمال کروائیں۔ دوا دینے سے قبل آپ نے کسٹریل بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ یہ تھا ایک کدو دانے، یہ کیچڑوں کے بارے میں، اور جو معدے کا درد ہے اس کے بارے میں آپ نسخہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے پودینہ لینا ہے 50 گرام، سونف 50 گرام، اجوین دیسی 50 گرام، زیرہ سفید آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ ناظرین، آپ نے نشادر ٹھیکری 50 گرام لینا ہے، اور چینی اس میں آپ نے 250 گرام 1 پاؤ ڈال لینی ہے۔ یہ سبھی کا صفوف بنا لینا ہے، 1 چمچ صبح 1 شام خالی معدہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ سونف، ملٹھی اور نسری، چھوٹی الائچی، یہ برابر وزن پسوا کر استعمال کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درد سے بھی نجات دیں گے اور یہ کدو دانے کیچڑوں سے بھی نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم۔